ایمان نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ رسم کیا؟ اور وہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ سنت کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قولی سنت، جو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا وہ عملی فعلی سنت، جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے عہد مبارک میں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار معلوم نہیں، آپ نے اس پہ کوئی انکار نہیں فرمایا، یہ تقریری سنت۔ لوگ یہاں پہ آگے بس کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے سنت کی ایک چوتھی قسم بھی تھی کہ باقی بات بجا ہے لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک کہتے نہیں جب مزہ نہیں آیا نا، الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، نہیں اللہ مگر جو تیرا شریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ترکتکم علی ملت البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں معززات موقرات پردہ نشین ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا یہ احسان ہے کہ کائنات کے رب نے ہمیں پوری کائنات میں نبیوں میں بھی سب سے اعلیٰ نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، اور دینوں میں سے سب سے کامل اکمل مکمل دین اسلام ہمیں نصیب فرمایا۔ اور اس دین کی ایک بنیادی خوبی یہ ہے کہ یہ دین ایک کامل اور مکمل دین ہے، اور اس بات کو اللہ نے قرآن مجید میں متعدد انداز کے اندر بیان کیا۔ کہیں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو یہ دین ہم نے مکمل کر دیا، میں اللہ نے اپنی نعمت انعام تم پہ پورا کر دیا ہے،
اور کہیں پر یہ بات اس انداز سے سمجھائی کہ لوگوں یہ دین جو ہم نے دیا ہے، اس دین کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی دین جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام سے ہٹ کر کے اگر کوئی بندہ کو دین لے کے آئے گا، وہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، وہ بظاہر لوگوں کی نظر کے اندر کتنا بھی عمل محبوب پیارا کیوں نہ ہو، اس کے اندر کتنا بھی زیادہ اخلاص کیوں نہ ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، لیکن رب کا معیار دین اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کے کوئی دین جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی انسان مصر ہے کسی اور چیز کو دین قرار دینے پہ اور کسی اور چیز کو بطور دین اختیار کرنے پہ، اپنانے پہ، تو پھر کائنات کے رب نے ایک اور انداز سے اس بات پہ بڑی سختی سے یہ بات سمجھائی۔ فرمایا لوگوں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام رب کا معیار ان کی مخالفت کرتا ہے، اب وہ انسان سن لے نولیہ ما تولا، وہ جدھر منہ اٹھا کے چلے گا ہم اس کو ادھر ہی چلا دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر خطبے کے اندر، وہ خطبہ جمعے کا ہوتا، وہ خطبہ حج کا ہوتا، وہ خطبہ نکاح کا ہوتا، یا ویسے کوئی مسئلہ بن جاتا اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کو نصیحت فرمانے کے لیے لوگوں کو جمع کرتے، ہر خطبے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی پیغام دیا، لوگوں دین یہ صرف جو ہے دو چیزیں ہیں اور یہ دین کامل دین ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، لوگوں سب سے بہترین بات، سب سے بہترین حدیث اللہ کا قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین سیرت، طریقہ کار، سب سے بہترین کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور اس کے مد مقابل مَا شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، لوگوں معاملات میں سب سے بدترین چیز جو ہے یہ دین کے نام پہ نئی بنائی گئی چیزیں، یہ لوگوں کی خود ساختہ اختراعی کام، لوگوں کے اپنے بنائے جو چیزیں معاملات ہیں، یہ بدترین معاملہ ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور لوگوں ہر وہ چیز جو دین کے نام پہ دین میں بنائی گئی، ایجاد کی گئی ہے، یاد رکھیے اسے بدعت کہتے ہیں۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور بدعت کسی بھی درجے کی ہو یہ گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور یہی عقیدہ نبی علیہ السلام نے پھر کسی ایک اور انداز میں بنایا، فرمایا لوگوں مَا مِن شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَبَّعْتُكُمْ بِهِ، لوگوں ہر وہ چیز جو تمہیں جو ہے جنت کے قریب کر سکتی ہے، جنت میں داخل کر سکتی ہے، لوگوں کوئی ایسی چیز باقی نہیں بچی جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتلائی نہ ہو۔ وَمَا مِن شَيْءٍ يُبَاعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ، لوگوں کوئی ایسی چیز جو تمہیں جہنم سے بچا سکتی ہے، دور کر سکتی ہے، إِلَّا قَدْ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ، لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ بھی بتا گیا، لوگوں وہ بھی بتا رہا ہوں، اس سے بھی میں نے تمہیں آگاہ کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تربیت بھی اسی نہج پہ کی کہ لوگوں یہ دین کامل مکمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی دیہاتی آدمی آیا اور اس نے آ کر کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے ایسا وہ عمل بتائیے میں جنت کا حقدار بن جاؤں، کائنات کا رب مجھے جہنم سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کے احکام بتائے، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ دیکھ، ایک رب کی بندگی کرنی ہے، رب کے ساتھ کسی کو شریک حصے دار نہیں بنانا، نماز روزہ حج زکات اسلام کے ارکان سکھلائے۔ وہ آدمی یہ بات سن کر کے مجلس سے کھڑا ہوا اور اٹھتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے، نہ میں اس دین جو باتیں آپ نے مجھے سکھلائی ہیں، جو دین آپ نے بتا دیا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ میں اپنی طرف سے اس دین کے اندر کوئی اضافہ کروں گا، نہ اس میں سے کوئی کمی کروں گا، کوئی چیز چھوڑوں گا۔ یہ بندہ مجلس سے اٹھ کے چل پڑا اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا۔ لوگو اگر کوئی انسان کسی بندے کو زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہے کہ زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو، یہ اس عربی کو دیکھ لو، میرے اس صحابی کو دیکھ لو، یہ زمین پہ چلتا پھرتا جنتی انسان ہے، یہ نیا مسلمان ہے، چند لمحوں کا مسلمان ہے، جس نے ابھی کوئی نمازیں نہیں پڑھی، جس نے کوئی بھی لمبے چوڑے روزے نہیں رکھے، کوئی حج نہیں، کوئی جہاد نہیں، کوئی دین کے خاطر خواہ معاملات نہیں ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے غور کرنے کی بات یہ ہے، اگر اس نے وہ کون سا کام کیا، اس میں ایسی کون سی خوبی تھی کہ کائنات کے امام نے گارنٹی دی، لوگوں جو زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہے وہ اس انسان کو دیکھ لے۔ اگر اس بات پہ اگر غور کریں گے تو یاد رکھیے اس انسان کی خوبی یہ تھی کہ اس نے اعتماد کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ دین صرف وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے دے دیا، جس سے جو دیا وہ دین ہے، جو نبی نے سکھلایا نہیں، نبی نے بتایا نہیں، یاد رکھو وہ چیز دین نہیں ہے، اور نبی پہ یہ اعتماد یہی اصل میں جنت کا رستہ ہے، یہی منہج، یہی انداز ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک مسئلہ بیان کیا، جب مسئلہ بیان کیا تو مجلس میں سے ایک آدمی بولا، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے ترغیب الحفاظ کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ اثر نقل کیا ہے۔ مجلس سے ایک آدمی بیٹھا، اس نے کہنے لگا، عبداللہ رضی اللہ عنہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے جو آپ نے نبی علیہ السلام کی بات بتلا دی، لیکن دیکھیں نا ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ تو یوں کہہ رہے تھے، ان کی رائے یہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے۔ جب یہ جملہ سنا تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، غصے میں آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کائنات کا رب جو ہے وہ تمہارے اوپر کوئی عذاب مسلط نہ کر دے۔ اقول لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وقال عمر، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ کائنات کے امام کی یہ بات ہے، تم مجھے جواب کے اندر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی باتیں سناتے ہو۔ لوگوں ڈرو اس رب سے، کہیں اللہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نازل نہ کر دے۔ اگر سلف صالحین کے ائمہ محدثین پہ ایک نظر ڈالو تو سب نے اسی بات کو امت کو سمجھایا۔ امام یعقوب فصلی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المعرفۃ تاریخ کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے ایک حدیث بیان کی، مسئلہ بیان کیا. جب مسئلہ بیان کیا تو ایک مجلس سے ایک آدمی نے مذہب کو سوال کر دیا. کہنے لگے اے امام شافعی رحمہ اللہ، اے محمد ابن ادریس رحمہ اللہ، چلو یہ تو بات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، نبی علیہ السلام کے فیصلے کی، یہ تو آگے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا فرمان. ما رأیک فی ھذا، اچھا آپ یہ بتائیں پھر آپ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آپ نے بات بیان کی وہ حدیث رسول ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے نبی کی بات ہو گئی، یہ تو سمجھ آ گئی کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا. ویسے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا فرماتے اس مسئلے کے اندر؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے جب یہ بات کہی گئی، ما رأیک فی ھذا، آپ کیا فرماتے اس بارے میں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے، او بد نصیب، یہ پوچھنے والے، جب میں نے تجھے نبی علیہ السلام کی بات بتا دی، فرمان رسول بتا دیا، حدیث رسول، ارشاد رسول سنا دیا، اور نبی علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں شافعی کون ہوتا ہے؟ رائے دینے والا. فرمانے لگے ارأیتنی خارجا من کنیست او فی وسط زنارا، کہنے لگے مجھے یہ بتلا، تو نے مجھے کسی گرجے سے آتا ہوا دیکھ لیا؟ ارأیتنی خارجا من کنیست، اور تو نے مجھے کسی گرجے سے آتا ہوا دیکھ لیا ہے؟ او فی وسط زنارا، یا تو نے میرے پیٹ پر پادریوں والی پیٹی باندھی دیکھ لی ہے؟ جو مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ وہ تو ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ تو آگے نبی علیہ السلام کا فرمان، یہ تو ارشاد رسول ہو گیا، تو اس بارے پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے تو نے مجھے گرجے سے آتا دیکھا ہے کہ میرے پیٹ پہ پادریوں والی پیٹی باندھی دیکھ لی ہے جو مجھ سے یہ سوال کرتا ہے؟ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ دین اسلام ایک کامل مکمل دین ہے، لیکن شیطان نے ازل سے ایک بات کا ارادہ عزم کیا ہے. جب کائنات کے رب کی بارگاہ سے ددکار دیا گیا، شیطان نے کائنات کے رب سے کہا تھا، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، یا اللہ میں تو برباد ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میں تو راہ حق سے بھٹک گیا، لیکن یا اللہ اب تیرے رستے پہ بیٹھوں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اللہ چہار سو، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اللہ تیرے بندوں پہ حملے کروں گا، ان کو بٹکاؤں گا. اور بٹکانے کے لیے کیا ہے میرا طریقہ؟ اندواردات یہ ہوگا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین کے اندر ان کے لیے جو بری چیزیں، غلط چیزیں، میں ان کے لیے خوبصورت بنا کے ان کو پیش کروں گا. یہ دین کے نام پہ دھوکہ، یہ دین کے نام پہ مختلف قسم کے شبہات پیش کر کے اور غیر دین کو دین بنانے کا یہ انداز، یہ شیطان کا پہلے دن سے یہ عزم تھا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے کے اندر اس بات کی تردید کی، اور لوگوں وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، لوگوں سب سے بدترین کام جو ہیں وہ دین کے نام پہ نکالے گئے یہ نئے کام ہیں. ہمارے ہاں شیطان نے سب سے بڑا دھوکہ دیا، ایک بہت بڑا جو دین کے نام پہ جگاڑ ہوتا ہے نا، لوگ کام کوئی بھی غلط کام کریں، لوگ کوئی بھی دین کے نام پہ نیا کام نکالے، سب سے پہلی آواز پتہ کیا آتی؟ وہ چھوڑو جی، حرج کی ہے، یہ حرج کی ہے. مثال لے لیجئے بات سمجھانے کے لیے، مثال کے طور پہ کسی میت کو قرآن بخشنا ہے، لوگوں نے قرآن خوانی کرنی، لوگوں کو بلایا، لوگوں کو قرآن دیا، اب سارے پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اب یہ قرآن مولوی صاحب کو جو باقاعدہ جمع کروائیں گے، پھر مولوی صاحب اپنی دعا کے ذریعے میت کو اس کا ایصال کریں گے. اب یہ اس مولوی صاحب کے نیٹ ورک سے میت کو باقاعدہ جو ہے یہ قرآن کا ثواب ایزی لوڈ ہوگا، اور یہ مردہ جہنم سے نکل کے جنت میں جانا ہے. اب سوال یہ ہے کو کہہ دو یار دیکھو اللہ کے بندو یہ طریقہ اور یہ دین نہیں، یہ اسلام نہیں، رسول اللہ بولو یہ حرج، قرآن ہی پڑھے پھر حرج کی ہے. سب سے بڑا حرج یہ ہے تمہیں رسول اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. بتاؤ اس سے بڑا جرم کیا ہے
کہ دین بیان کرنا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تم دین کو، نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے اپنی پسند ناپسند کو تم نے دین بنایا، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پہ تم نے ڈاکہ ڈالا. وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تم نے اپنا کے یہ کہہ دیا کہ جناب حرج کیا ہے؟ بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پہ ڈاکہ اور اپنی بات کو دین باور کروانا اور غیر دین کو دین بنانا، اس سے بڑا پھر جرم کیا ہے؟ کہتے ہیں حرج کیا. اگر الفاظ میں سمجھنا، ایک مثال عرض کیے دیتا ہوں. سنن دارمی کے اندر حدیث ہے، فقیہ امت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفے کے اندر حج پذیر تھے، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تشریف لے گئے. فرمانے لگے، عبداللہ رضی اللہ عنہ، میں نے تو آج مسجد میں گیا، بڑا عجیب سا منظر دیکھا، بڑا معاملہ خراب تھا. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے مسجد میں دیکھا کچھ لوگ جمع ہیں اور جناب عجیب انداز سے ذکر کر رہے ہیں. تو ذرا آپ دیکھیے، تشریف لائیے. مسند الرزاق وغیرہ میں بعض دیگر احادیث میں یہ تفصیل ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے اپنے سر پہ ایک کپڑا لیا، خاموشی سے گئے مسجد کے اندر، جا کے جہاں لوگ جمع تھے پیچھے صاحب میں بیٹھ گئے، دائرے کے پیچھے بیٹھ گئے. لوگوں نے ہلکا دائرہ بنایا ہوا ہے، اور دائرہ بنانے کے بعد آگے جو ہے انہوں نے کنکر رکھے ہوئے ہیں. ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے سبحوا مئۃ مرہ، لوگوں 100 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ. اب اسی ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا بندہ کھڑا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کبروا مئۃ مرہ، ایسے کرو 100 بار. اب آپ نے اللہ اکبر پڑھو، اسی ہوتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیسرا بندہ جب یہ گنتی پوری ہوگی، تیسرا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے ہللوا مئۃ مرہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اوشو اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. گنتی پوری ہوگی. سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ یہ لوگ کیا معاملہ کر رہے ہیں، اپنے سر سے کپڑا اتارا. جب وہ کپڑا اتارا، لوگوں نے دیکھا عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول حبر الامہ، پریشان ہو گئے. ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ویحکم یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا افسوس ہے تم میں میرے نبی کے امتی ہو. ما اسرع ہلاکتکم، تم کتنی جلدی بربادی ہلاکت میں واقع ہو گئے، کتنی جلدی تباہی کی طرف چل پڑے. ابھی تو میرے نبی کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن برتنوں میں کھایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ برتن نہیں ڈوبے، اور تم نے دین کے اندر یہ نئے نئے کام ایجاد کر لیے. حالانکہ پڑھ کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اور کبھی کتاب الاذکار امام نووی کی کتب احادیث میں پڑھیے کہ یہ کلمات کتنے عظیم ہیں. محدثین نے، مفسرین نے باقیات الصالحات اعمال کے اندر ان اذکار کو شمار کیا. لیکن عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اور میرے نبی کے امتیوں، تم کتنی جلدی تباہی اور بربادی کے اندر چلے گئے، افسوس ہے تم پہ. وہ کہنے لگے عبداللہ رضی اللہ عنہ واللہ لا نرید الا الخیر، کہنے لگے عبداللہ اللہ کی قسم رضی اللہ عنہ، ہمارا مقصد صرف نیکی ہے، ہم کو برا کام تو نہیں کر رہے ہیں. اللہ کی قسم ما نرید الا الخیر، ہم تو صرف نیکی کے ارادے سے کر رہے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے اللہ کے بندو، کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ہی لوگ ہیں جو خیر کے متلاشی ہوتے ہیں لیکن انداز غلط اختیار کر کے، طریقہ کار غلط بنا کے، ان بیچاروں کو کبھی وہ نیکی نصیب ہی نہیں ہوتی ہے. اب ایک لمحے کے لیے ٹھہریے کہ جن لوگوں کو عبداللہ ابن مسعود افسوس کر کے، جن لوگوں کو ڈانٹ کر کے، جن کو گمراہی قرار دے رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے لوگوں مجھے یہ بتلاؤ، انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملت محمد او مفتتح ابواب ضلالت. کہنے لگے مجھے ایک بات بتاؤ بھائی، یہ بتاؤ یا تو تم ایسا دین لے کے آ گئے ہو جو دین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ ہدایت والا ہے،
انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد اور مفتتح ابواب ضلالہ، یا پھر یہ ہے کہ تم نے گمراہی کا دروازہ کھولا ہے۔ ایک کام ضرور ہے، کر کیا رہے تھے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، باقیات و بڑے عظیم کلمات۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود نے اس کو گمراہی کیوں کہا؟ کہ لوگوں، جب یہ کام، اگرچہ یہ کلمات بڑے عظیم ہیں لیکن باقاعدہ لوگوں کو جمع کر کے، ان کو مخصوص گنتی دے کر کے مخصوص اذکار ورد وظیفہ کروانا، لوگوں یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ امت کو یہ بات سمجھا دی، لوگوں یہ قانون قاعدہ ضابطہ سمجھ لو، یہ دین کے نام پہ جگاڑ ٹوچ محمد جتنے ہیں، لوگوں سب کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ لوگوں یاد رکھیے، عمومات شرعیہ کو جب مخصوص کیفیت حیث سے مقید کر دیا جائے، لوگوں یاد رکھو وہ عمل دین نہیں رہتا، وہ گمراہی بن جاتا ہے۔ اب بتلائیے، یہ قرآن خوانی کے نام پہ لوگوں کو جمع کر کے، یہ کل خوانی ہے، اور کل خوانی کے اندر میت کی بخشش کے نام کے اوپر، ایصال ثواب کے نام پہ باقاعدہ میت کی بخشش کے لیے لوگوں کو اکٹھ کرنے کے بعد پھر لوگوں کو باقاعدہ مخصوص جو ہے وہ ان کے سامنے چرے کی جو ہے یا کھجور کی گٹھلیاں وہ گنتی کے لیے رکھی ہیں، پھر ان کو باقاعدہ مخصوص وظیفہ کلمہ طیبہ کا ورد دینا، پھر اس کی باقاعدہ گنتی متعین ہے کہ زیادہ تو نہیں لیکن کم از کم 70,000 بار ضرور پڑھنا ہے۔ اب باقاعدہ لوگ جمع کیے ہیں، ان کو باقاعدہ ایک وظیفہ دیا ہے، پھر باقاعدہ اس کی ایک مخصوص گنتی دی ہے، پھر دے کر کے اس کو میت کو بخشنے کا یہ انداز ہے۔ پھر یہ قرآن ہے، 36 قرآن جمع کرنے ہیں اور باقاعدہ سب سے لوگوں سے پارے پروانے ہیں یا لوگوں کے گھروں سے مانگ کے لے کے آنے ہیں، یہ جمع کرنا ہے، اور جمع کر کے پھر باقاعدہ ایک مولوی صاحب کو دے کر کے پھر مولوی صاحب کے سپرد کرنے ہیں، پھر مولوی صاحب کا نیٹ ورک حرکت میں آتا ہے، اور پھر یہ میت کی بخشش کے لیے اس کو ایزی لوڈ ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ لوگوں کو جمع کر کے مخصوص ورد وظیفہ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، لوگوں یہ چیز دین کے نام پہ دھوکہ ہے، لوگوں یہ بدعت ہے، لوگوں یہ گمراہی ہے، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا دین۔ جب لوگوں کی تسلی نہیں نہ ہوتی تو پھر ایک اور جگاڑ آ جاتا، کہتے دیکھیے جی اصل ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں یہ بدعت ہے لیکن نا یہ اصل میں بدعت حسنہ ہے۔ یہ بدعت کون سی ہے؟ بدعت، یار گندگی کوئی بھی پاکیزہ نہیں ہوتی۔ کیا خیال ہے گٹر کے اوپر اگر آپ چونے کی جو ہے وہ جو چونے کر رہا ہے چونا پھیر دیں، اس کے اوپر کلی کر دیں تو کیا وہ گٹر مقدس ہو جاتا ہے؟ وہ صاف ستھرا، آپ نے اس کو بڑی اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ باہر سے کر کے اس کے اوپر چونا، اس پہ سفید رنگ آپ نے خوش نما روغن کر دیں، اب بتلائیے کیا وہ گٹر مقدس اور پاک ہو گیا؟ یہ بدعت حسنہ بالکل اسی نوعیت کی ہے کہ آپ نے گٹر کو چونا کر کے سمجھ لیا کہ میں نے جناب بڑی صاف پاکیزہ مقدس معاملے کے اوپر ہوں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں؟ تیرے میرے نبی کے ہر خطبے کے اندر یہ جملے ہیں، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ لوگوں ہر بدعت گمراہی ہے، ہر خطبے کے اندر جملہ، کوئی حسنہ نہیں ہے، بدعت کوئی بھی ہو، ہر بدعت کیا ہوتی ہے؟ گمراہی ہے۔ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان بھی نقل کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، لوگوں ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس بدعت کو بدعت حسنہ ہی کہیں۔ یہاں ہر بدعت، جس بدعت کا تقدس مطلوب ہوتا ہے نا، اس بدعت کے لیے جو ہے یا تو حسنہ کا لیبل لگا دیتے ہیں، یا پھر ہمارے پہ جو ہے برصغیر پاک و ہند کا ٹرینڈ یہ ہوتا ہے، پھر یہ ایک اور جو ہے جگاڑ لگاتے ہیں، جس شاہ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ رحمتاً واسعہ، اللہ پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، بڑا کمال جملہ لکھا انہوں نے، فرماتے ہیں ہمارا یہ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جس بدعت کا تقدس مطلوب ہوتا ہے اس کے ساتھ شریف کا لاحقہ لگا دیتے ہیں، اور وہ برائی کیا ہو جاتی ہے؟ وہ مقدس ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کل شریف، چالیہ شریف، ختم
شریف، مزار شریف، جس برائی کا تقدس مطلوب ہے اس کے ساتھ جو ہے شریف کا لاکہ لگا دو، ہر برائی مقدس پکیزہ بن جاتی ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ جب میرے نبی نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے، اصحاب محمد نے یہاں تک کہہ دیا، سمجھا دیا لوگوں بدعت گمراہی ہے، اگرچہ لوگ اس کو حسنا ہی کہے، تو پھر آگے سے جواب ایک اور آ جائے گا، کہتے دیکھو چلو جی آپ منع دکھا دے، پھر کدھر ہے؟ جب یہاں سمجھے تو پھر ایک لگا اور ٹوچ لگا دیتے، اچھا جی آپ منع دکھا دے۔ ہم نے کہا اللہ کے بندو، سب سے پہلی بات یہ بھی سمجھ لو، اگر بات یہی بھی آئی ہے کہ جناب منع دکھلا دیجیے، ہم نے کہا چلو اس پر معاملہ کر لیتے ہیں، یہ ایک عام عوام کی نہیں ہے، یہ بڑے بڑے ذمہ دار بدعتی علماء کا یہ دیا ہوا ایک گمراہی کا لقمہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی اس پہ سوال کرے تو جناب اسے کہہ دیجیے آپ منع دکھا دو۔ حالانکہ ذرا آپ اس کی صورتحال کا جائزہ لو، آپ نے اشتہارات پڑھے، آپ مسجد میں اعلان سنتے ہیں، باقاعدہ پہلے وہ ہمارے ہاں نا سچ بلوانے کے لیے بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، لوگوں میں بہرحال ایمان تو ہے نا کچھ نہ کچھ، کیا سچ بندہ گیا گزرا ہو لیکن اتنا تو ڈرتا ہے کہ یار رب دے کر جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو قسم لانے کو چل مسیتے چل، یا کہتے قرآن تے ہاتھ رکھتے یا کہتے چل مسیتے چل۔ اب وہ اعلان کرنے والا بھی ڈرتا تو ہے نا، آخر وہ بھی مسجد میں آ کے نا اتنی ضرور کہہ دیتا ہے کہ فلاں کی رسمیں سنت، مسجد میں کھڑا ہے، عموماً سپیکر قبلہ رخ ہوتا ہے، مسجد میں کھڑے ہو کے قبلہ رخ برملا کہتا ہوں لوگوں سن لو اور یاد رکھو یہ دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، سنت نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے، اور اسلام نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ رسم۔ رسم کیا ہوتی؟ قوم کا طریقہ، برادری کا طریقہ، باپ دادا کا معاملہ، علاقائی برادری کے رسم و رنگ روپ، اس کو رسم کہتے ہیں۔ جو تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، نبی کا طریقہ ہو، نبی کی جو ہے جب نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتیں ہوں انہیں سنت کہتے ہیں، وہ برملا کہتا ہے۔ لیکن اب قوم کو جو ہے پھنسانے کے لیے، قوم کی عقیدے ایمان پہ حملہ کرنے کے لیے آگے وہ اس کے ساتھ ایک جگاڑ اگر تو چلے پتا کہتا جی شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل۔ اب ثواب دارین ہو گیا، پہلے وہ رسم ہے، اب اس کے ساتھ جو ہے جگاڑ لگا دے کس کا؟ ثواب دارین کا۔ اب بتلائیے رسموں میں بھی ثواب دارین ہوتا ہے؟ سر بتا دیجئے پھر رسم ہنا پہ کتنا ثواب ہوتا ہے؟ وہ بھی تو رسم ہے نا، اور وہ بھی علاقائی طریقہ ہے۔ ایک تو یہ اعتراف اقرار موجود ہے، کہتے جناب منع دکھا دیجئے۔ ہم نے کہا اللہ کے بندو پہلے ضابطہ شریعت سمجھو کہ دیکھو ایک ہے کھانا پینا کسی چیز کا کام کا جو ہے جائز نجائز ہو جائے معاملات ہونا کہ آپ نے کپڑا کون سا پہنا ہے، کھانا کون سا کھانا، معاملہ یہ حلال ہے کہ حرام، معاملات کے اندر اللہ نے ہر چیز جائز حلال رکھی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اور جہاں تک بات ہے دین کی، عبادات کی، یاد رکھیے اصل میں ہر کام منع ہے، صرف وہی چیز دین بنے گا، وہی چیز نیکی ہوگی جس کی اجازت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی۔ هو الذی ما شرع لکم من الدین، لوگوں اللہ وہ ذات ہے، ما ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، ان لوگوں نے ایسی باتوں کو دین بنا لیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ قرآن کی یہ آیت دلیل ہے، لوگوں دین وہ ہے جس کا ثبوت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت سے ملے، وہ دین ہے، جس کی دلیل نہیں ملتی لوگوں یاد رکھو وہ دین نہیں ہے۔ لیکن قوم کو الٹا جو ہے وہ ایک پٹی پڑھا دی گئی، منع دکھا دو۔ ہم نے کہا چلو اسی بات پہ آ جاؤ۔ ہم نے کہا یہ بتلائیے اصل میں لوگوں کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ سنت کیا ہوتی ہے، یا کہتے ہیں منع دکھا دیجئے۔ ان سے پوچھئے کہ نماز ظہر کے لیے اذان ہوتی؟ کہتے جی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا عصر کے لیے؟ کہتے جی بالکل ہوتی ہے۔ مغرب کے لیے؟ ہوتی ہے۔ عشاء، فجر، پانچوں اذانوں کے لیے نمازوں کی اذان ہوتی ہے؟ اذان ہے، نماز ہے نا۔
لوگوں کو جمع کرنا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. تو نماز عید بھی کیا ہے؟ نماز ہے. تو نماز عید جو ہے اس کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ نماز عید کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے پتہ ہے؟ ہوتی نہیں؟ پکی بات. اچھا منع بخاؤ. جتنے بھی ہمارے یہ احباب اس بات کے اوپر شور مچاتے ہیں جی منع بخاؤ، ہم نے کہا اذان، مسجد کا اذان کا مقصد بڑا واضح ہے، لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا، اکٹھا کرنا. ہر روز ہر نماز کے لیے اذان کہتے ہو. او بھائی عید کا تو وقت بھی محدود ہوتا ہے، سورج نکلنے کے جلدی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید ادا کرتے ہیں. لوگوں کو جمع کر رہا، مسجد میں نہیں کھلے میدان میں جانا ہے. تو یہاں تو زیادہ ضرورت تھی کہ اس کے لیے بھی اذان کا اہتمام ہونا چاہیے تھا کہ نہیں. اب دو ہی صورتیں ہیں، یا اذان کہلا دو یا منع دکھا دو. اب منع دکھا دو کہاں ہے تاکہ ہم بھی چلو باجا جاری کہہ دیں بھی چلو دیکھو جی اب مسئلہ آ گیا کہ جناب اذان جو ہے اب جو دلیل بھی نہیں ہے، اذان کہتے بھی نہیں ہے، کو جی منع دکھا دو. بات سمجھانے کے لیے ایک مثال اور یہ دیتا ہوں. ہمارے ہاں اہل الحدیث اہل السنت والجماع کے ہاں ایک مسلمان مر جائے تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. کسی بڑی محترم شخصیت کا کوئی بڑا معاملہ ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کا جنازہ پڑھا، اسما نجاشی رضی اللہ عنہ کا، وہ جو حبشہ کے اندر فوت ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب بندی کروا کے مدینے کے اندر جنازہ پڑھا. مجبوری ہے ان کی، جن کے ہاں یہ جائز نہیں ہے، جنہیں نبی محمد پہ اعتماد نہیں ہے، وہ نجائز کہتے ہیں. اور انہوں نے سیمینار کھڑکا دیا ایک جو ہے پارٹی دربار کے اوپر، جدہ دربار کہتے ہیں کیا جی غائبانہ نماز جنازہ پہ. یہ آپ کے گجران والے میں بھی بندہ سنا ہوگا نام ڈاکٹر جلالی صاحب کا. سیمینار ہوا کیا کہ یہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے، مقالہ ہے. اور وہ مقالہ کیا ہے؟ وہ منہ کالا تھا. خیر اس کے اندر پوری جناب اپنا جو کچھ کرنا تھا تعویلات کی، معاملہ ختم. اب مقالے کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ جو اس سے اعتراضات اٹھے ان کے جوابات بھی دیے جائیں، جو ہے معاملات ہے اس کے بنیادی پہلو نمایاں کیے جائیں. اب وہاں پہ ایک اعتراض خود ہی اٹھایا، کہنے لگے جی دیکھیں ہم نے سیمینار جو منعقد کیا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے. اچھا اگر کوئی یہ سوال کر دے کہ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ غائبانہ نماز پڑھا تو نہیں، منع بھی تو نہیں کیا. ہر بدعت برائی کی انٹرنیشنل دلیل کیا ہے؟ منع بخا دو. کل منع بخاؤ، ساتا منع بخا دیو، چالیہ منع بخا دیو، یارویں منع بخا دیو، قرآن خوانی منع بخا دیو، ختم شریف منع بخا دیو. ہم نے کہتا چلو اگر یہی کو سوال ہم پہ پلٹا دے، وہ کہے چلو آپ نے ماشاءاللہ سیمینار کیا، لاکھوں روپیہ لوگوں کا خرچ کیا، برباد کیا، آپ اتنا بتا دیجئے چلو اگر غائبانہ نماز جنازہ عملاً آپ کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نہیں، منع بھی تو نہیں کیا، جاتے ہو گیا. پھر نبی علیہ السلام نے پڑھا نہیں، منع بھی تو نہیں کیا. اب پھنس گئے کہ ہر برائی کو جواز دیا تھا اسی جگاڑ کے ساتھ کہ منع دکھا دو. کہنے لگے اصل بات یہ ہے، اب آئی جو ہے بات موقع کی. کہنے لگے دراصل بات یہ ہے کہ دیکھیں منع اس کا ہوتا ہے جس کا پہلے ثبوت ہو. جلالی صاحب کیا لکھتے ہیں، فرمانے لگے کہتے بات سمجھو. اب آئے جب پھنسے خود تو اب کہنے لگے دیکھیں بھائی منع اس کا ہوتا ہے جس کا پہلے کیا ہو؟ ثبوت ہو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نے جنازہ پڑھا ہی نہیں، غائبانہ پڑھا ہی نہیں، تو منع کیسے ہوتا؟ تو ہم نے کہا الحمدللہ علی ذالک، چلو برائی کا جو ہے وہ خاتمہ تو ہوا، کم از کم ایک برائی کا بنیادی جگاڑ برباد تو ہوا. یہ منع والا تھا. ہم نے کہا اب یہ بات واضح ہو گئی کہ منع اس کا ہوتا ہے جو کسی نے کیا ہو غلط کام تو اس کو روکا جائے، تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو منع کر دیا گیا، بغیر کام کے وجود کے منع ہوتا نہیں ہے. ہم نے کہا بتائیے نبی علیہ السلام کے دور میں کسی نے کل خوانی کی تھی جو اس کو منع کرنے کی نوبت آتی؟ نبی علیہ السلام کے دور میں کسی نے قرآن خوانی کی تھی جو اسے منع کیا جاتا؟ سادہ چالیہ کیا تھا جو منع کیا جاتا؟ کہ نبی علیہ السلام کے دور میں کسی نے عرس منایا تھا کسی فوت شدہ کا
جو اس کو منع کیا جاتا. نبی علیہ السلام کے دور میں کسی نے جو ہے یہ ختم دلایا تھا جو اس کو منع کیا جاتا, کیونکہ آپ نے باقاعدہ کہہ دے یہ بات سمجھا دی ہے, منع اس کا ہوتا جس کا پہلے ثبوت ہو. جب کسی نے کیا ہی نہیں تو منع کیسے ہوتا؟ تو ہم نے کہا الحمدللہ علی ذالک, یہ جو ہے ایک جگاڑ لگایا تھا, یہ جو ٹوچ لگایا تھا کہ جو بدعت کرنی ہو اس کے ساتھ تقدس کے لیے شریف لگا دو, کوئی روکے تو کہہ دو منع دکھا دو, لیکن کہتے منع نہیں. لیکن ایک بات ذرا توجہ کے ساتھ اور سمجھ لیجئے, ہمارے ہاں لوگوں کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ لوگوں سنت کیا ہوتی ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ ہمارے طلبہ کے اندر بھی یہ معاملہ ہوتا ہے, سنت کا مفہوم بڑا محدود ہوتا ہے. لوگوں یاد رکھو, صحیح معنوں میں سنت کا مفہوم سمجھ لو نا تو الحمدللہ ہر بدعت برائی اپنی موت آپ مر جاتی ہے. یہ جتنے ٹوچ منوجہ جگار لگاتے سارے باطل ہو جائیں. اور وہ کیا ہے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ سنت کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قولی سنت, جو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا وہ عملی فعلی سنت, جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے عہد مبارک میں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار معلوم نہیں, آپ نے اس پہ کوئی انکار نہیں فرمایا, یہ تقریری سنت. لوگ یہاں پہ آگے بس کر جاتے ہیں. یاد رکھیے سنت کی ایک چوتھی قسم بھی ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے نہیں سمجھتے, اور وہ سنت ہے جسے کہتے ہیں سنت ترکیہ, یعنی ایک ایسا عمل, ایک ایسی چیز جس کے اسباب, حالات, تقاضے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے. نبی علیہ السلام کے دور میں اس کے اسباب, تقاضے, حالات موجود تھے, لیکن اس کے باوجود اس کی ضروریات کے, اس کے اسباب کے, حالات کے, تقاضے کے, اگر ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا نا تو یاد رکھنا وہ نہ کرنا سنت ہے. جس طرح نبی کی کام نبی نے کیا وہ کرنا سنت ہے, اسی طرح جس چیز کی اسباب, حالات, تقاضے موجود تھے لیکن اس کے باوجود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, یاد رکھیے وہ نہ کرنا, جو کیا وہ کرنا سنت, اس کے حالات تقاضے موجود اس کے باوجود نہیں کیا تو وہ نہ کرنا کیا ہے. اب مثال لے لیجیے, دو مثالیں عرض کرتا ہوں. ایک مثال تو یہی لے لیجیے آپ سمجھنے کے لیے, جو ہم نے کہا کہ دیکھیے ضرورت تھی کہ نماز عید کے لیے لوگوں کو جمع کرنا, لوگوں نے چل کے آنا, دور سے آنا, مسجد سے باہر کھلی جگہ پہ ہے, نماز سے ملانے کے لیے, نماز کے لیے اکٹھا کرنا مطلوب ہے, اور اذان کا بنیادی یہ مقصد بھی ہے, اذان میں یہ جملہ بھی ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. لیکن اس کے باوجود, یہ ضرورت ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام نے اذان کہلوائی. اب کوئی کہتا نہیں ہے, تو جس کے اسباب موجود تھے, حالات موجود تھے, تقاضا تھا کہ اذان ہونی چاہیے, لیکن نبی علیہ السلام نے اس کے باوجود یہ نہیں کہلوائی, تو پھر اذان نہ کہنا کیا ہوا؟ کوئی کہتا ہے؟ کیوں نہیں کہتا؟ اسی سنت کے پیش نظر جو ہے کوئی بھی عید سے پہلے اذان. اس کی دوسری مثال لے جامع الترمذی کتاب الادب کے اندر حدیث ہے, سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا, اسے چھینک آ گئی. جب چھینک آئی نا تو اس آدمی نے جملہ بولا, کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری تعریف اللہ کے لیے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے وَأَنَا أَقُولُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. عام حالات میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا چاہیے, نبی علیہ السلام پہ سلام پڑھنا چاہیے. وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے لگے اللہ کے بندے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں چھین کے جواب کے اندر درود پڑھنا ہمیں نبی علیہ السلام نے سکھلایا نہیں ہے. اب دوبارہ ذرا تھوڑا پیچھے چلیے. جس برائی کو جو کا شیوع جس کو پھیلانا مطلوب کہتے ہیں جی منع دکھا دو, یہی کہتے ہیں.
اب دیکھو قرآن میں حکم موجود ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو جو ہے نبی اللہ بھی اپنے نبی پہ رحمتیں نازل کرتا ہے, فرشتے بھی نبی علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور سلامت کی دعائیں کرو, درود اور سلام پڑھو. درود سلام پڑھنے کا حکم موجود ہے, لیکن اس کے باوجود صحابی رسول نے بندے کو درود پڑھنے پہ منع کر دیا کہ چھین کے جواب کے اندر اور درود پڑھنا سلام پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا نہیں ہے. یہاں مولانا غلام رسول سعیدی, یہ مفتی منیب الرحمان صاحب فوت ہو گئے. منیب الرحمان صاحب ہے نا کراچی والے, ان کے مدرسے کے صدر مدرس تھے, شاید جو ہے مولانا غلام رسول سعیدی فوت ہو گئے. انہوں نے کتاب لکھی ہے شرح مسلم سعیدی. انہوں نے یہاں پر اسی اذان سے پہلے درود کے مسئلے میں یہ حدیث نقل کی اور یہاں بڑا پیارا جملہ بیان کیا. کہنے لگے اب دیکھو یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی جس نے درود پڑھا اس کے دل میں کوئی زیادہ محبت تھی, نہ یہ ہے کہ معاذ اللہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں کوئی بغض یا نفرت تھی جو اسے درود پڑھنے سے منع کیا. نہ وہ زیادہ محب تھا, نہ معاذ اللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں کوئی بغض اور نفرت تھی. بات اصل صرف اتنی تھی, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھانا چاہتے تھے لوگوں کامل اتباع نبی علیہ السلام سے سچی محبت یہ ہوتی ہے کہ جو عمل نبی علیہ السلام نے جس انداز سے بتلایا سکھلایا ہے بغیر ساق کے لاحقے کے, بغیر کسی کمی بیشی کے, اس کو اسی طرح ادا کرنا, یہ اصل میں سچی محبت اور کامل محبت ہوتی ہے. یہ سمجھانا مطلوب تھا. اب ایمان سے بتائیے صحابی رسول نے روکا, اب جو ہے قرآن میں حکم موجود ہے صلو علیہ وسلم تسلیما, لیکن اب منع کیوں کیا کہ دیکھو نبی سے محبت کا تقاضا ہے کہ نبی علیہ درود سلام پڑھا جائے, پر نبی علیہ السلام نے چھین کے جواب میں سکھایا اذان تو پہلا. پھر سوچ لو یہ کیونکہ مسئلہ ہے نبی علیہ السلام کے مؤذن ہیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا. جب عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان سکھلائی گئی, نبی علیہ السلام نے فرمایا القی علی بلال, مایا جو ایسے کرو جو عبداللہ یہ اذان کے کلمات بلال کو سکھاؤ, فإنہ اندى وأحسن صوتا, مایا بلال کی خوبی یہ ہے بلال کی آواز اونچی بھی ہے, آواز خوبصورت بھی ہے. نبی علیہ السلام کا مؤذن سیدنا بلال, نبی علیہ السلام کا مؤذن سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ, نبی علیہ السلام کا تیسرا مؤذن جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے والے جو ہے جب مسلمان نہیں تھے لوگ نقل اتارتے تھے. ابو محذور رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو بارگاہ نبی میں آئے اور آئے کہنے لگے یا علمنی سنت الاذان, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اذان کا طریقہ سکھا دیجئے. نبی علیہ السلام نے اسے اذان سکھائی 19 کلماتی اذان. سیدنا ابو محذور رضی اللہ جو ہمارے عموماً فجر کے اندر جو ہے شہادتین کو دوبارہ دہرا کے پڑھی جاتی ہے, یہ نبی علیہ السلام نے اذان سکھلائی سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ. کتنے مؤذن ہو گئے؟ 3 مؤذن ہیں. عہد نبوی کے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ, سیدنا جو ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ, سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام کا اذان فرشتہ سکھا کے گیا اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے اذان بلال کو سکھلوائی, اذان بلال سے کہلوائی. عہد نبی میں اذان ہے اور بلال محب رسول ہے. اگر بات محبت کی کرے نا تو یہ بلال وہ ہے, پوچھو بلال کی قبر کہاں ہے, کہو گے شام میں, شام کے صوبہ حلب کے اندر. کہا یار بلال تو مدینے میں ہوتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن تھا, یہ تو مکے سے جو آزاد ہوا تھا ہجرت کر کے مدینے میں آیا تھا, یہ حلب کہے چلا گیا. جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام کی جدائی میں بلال رضی اللہ عنہ کو مدینے کی فضائیں جو ہیں وہ پریشان کرنے لگی کہ بلال اب مجھے میرا نبی نظر نہیں آتا, میرا بلال اب مدینے میں رہ نہیں سکتا. بلال اسی جدائی میں مکہ مدینہ چھوڑ گیا. بلال رضی اللہ عنہ کی محبت اور پیار کا عالم یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بھی صحابہ صفہ میں سے بھی ہے, لیکن ایمان والو اتنی محبت کے باوجود بلال نے اذان سے پہلے درود پڑھا.
ابو محذور رضی اللہ نے کہا تھا علمنی سنت الاذان، مجھے اذان کا طریقہ سکھلا دیجئے. سوال ڈیمانڈ ہی یہ ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے علمنی سنت الاذان، مجھے اذان کا طریقہ سکھا دیجئے. نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر سے شروع کروا کے نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ میں مکمل کی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے درود پڑھنا سکھایا نہیں ہے. مجھے ایمان جب جو ہے نبی سے محبت کا تقاضا ہے درود پڑھا جائے، پر اذان سے پہلے نبی علیہ السلام نے درود سکھایا نہیں. تو جس چیز کے اسباب تقاضے ہوں. اب دیکھو ہمارے یہاں کہتے ہیں دیکھو جی آپ نبی کا میلاد نہیں مناتے ہیں، اور الٹا جو ہے چورٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، پھر الزام تراشیاں، بد زبانیاں، جی آپ بے ادب ہیں، جی معاذ اللہ گستاخ ہیں. جی ہاں آپ کہتے ہیں ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس بد نصیب سے جو نبی علیہ السلام کا بے ادب گستاخ ہو. ہم نے کہا ذرا بات تو بتاؤ، کیا دیکھیں یہ نبی کی محبت ہے. ہم نے کہا اگر بات محبت پیار کی جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے نبی محمد کے یاروں سے، اصحاب محمد سے بڑھ کے نبی سے پیار کسی کو نہیں ہے. لیکن ایمان سے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجود ہے، اصحاب محمد نے تن من دھن قربان کیا. اگر بات میں جان کی کروں جو سب سے قیمتی متاع اثاثہ ہے، کبھی ایک احد کا منظر دیکھ لو. نبی علیہ السلام کے جب بغدر مچی آپ نے کون میرا دفاع کرے گا؟ ایک انصاری سامنے آیا وہ شہید ہوا، پھر دوسرا آیا وہ شہید ہوا، پھر نبی علیہ السلام کے دفاع میں تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں، یکے بعد دیگرے نبی کو بچاتے 11 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، جانیں قربان کر دی. پر یہ گوارا نہیں میرے نبی کو نقصان پہنچ جائے. صدیق اکبر غار ثور میں کبھی بڑھ کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی آگے، کبھی پیچھے. پوچھا صدیق مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے آقا بس اتنا ہے، میں چاہتا ہوں کہیں طرح سے کوئی معاملہ نہ بڑھے، اگر کوئی کہیں سے کوئی معاملہ نقصان کا ہے صدیق کی جان چلی جائے. صدیق کو گوارا میرے نبی کو نقصان پہنچے، صدیق کو گوارا نہیں رضی اللہ عنہ. اگر بات محبت کی ہے، محبت اتنی ہے، لیکن اس محبت کے تقاضے کے باوجود کسی صحابی نے جھنڈیاں لگائیں، کسی صحابی نے جو ہے وہ جلوس نکالے نہیں ہے، کسی صحابی نے محفل میلاد منائی نہیں ہے. اگر یہ دین ہوتا، لوگوں نبی علیہ السلام کے دور میں اسباب موجود، تقاضے موجود تھے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا نہیں ہے. اگر بات ہو جاتی شہداء کی، یاد رکھیے ایک اور ٹچ مرمت عقیدے کے اندر بڑا ظلم ہوتا ہے. وہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جناب یہ بڑی محنتیں کی ہیں، بڑے پہنچے سرکار، یہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، اور پھر باقاعدہ ان کا عرس ہوتا ہے، ان کی شادی ہوتی ہے، ہر سال شادی ہوتی ہے. عرس کا معنی شادی ہے. اب باقاعدہ ایمان سے بتلاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، احد کے شہداء 70 موجود ہیں، اس کے علاوہ دیگر معاملات جنگوں میں صحابہ اکرام شہید ہیں. نبی علیہ السلام کا دور ہے، کسی ایک قبر پہ میزار بنا دکھا دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کروایا ہو، نبی علیہ السلام نے کسی قبر پہ گنبد بنوایا ہو، نبی علیہ السلام نے کسی قبر کے اوپر جو ہے وہ میلہ لگوایا ہو، نبی علیہ السلام نے کسی قبر کے اوپر قوالی کروائی ہو، نبی علیہ السلام نے کسی قبر پہ لوگوں کو اکٹھا کیا. ہاں یہ تو ضرور ہے. آپ نے اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. لوگو لا تجعلوا قبری عیدا، لوگو تم بھی سن لو، لوگو میں نے اپنے رب سے بھی دعا کی ہے، لوگو تم بھی سن لو، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. ابھی ایمان سے سوچو یہ سارے کام ہمارے کہتے ہیں نہیں جی سرکار ہے، یہ اللہ کی عطا سے سارا مردوں کے اوپر، ساری خدائی مردوں کے کھاتے میں ڈال دی. جناب ان کو مختلف منصب بانٹ دیے. جناب یہ دینے والا چونکہ اس کو داتا ہے، جناب یہ قسمتیں بدلنے والا، لہذا یہ امام بری سرکار ہے، یہ فلاں حضرت ہے. جناب یہ کون ہے؟ جناب یہ جو ہے لجپال سرکار ہے، کیونکہ عزتوں کا تحفظ اس کی ڈیوٹی ہے کہ یہ عزتیں بچائے گا. اور جناب یہ کون ہے؟ جناب یہ غریب نواز ہے. جناب کیوں؟ کیونکہ یہ غریبوں کو دینے کی ڈیوٹی رب نے اس کی لگائی ہے. جناب یہ کون ہے؟ جناب یہ جو ہے یہ جناب فلاں سرکار ہے. یہ جو ہے بابا شاہ جمع تے پتر دیوے رتیلا خونا خوبصورت، یہ جو اچھرے سے ملتا ہے. جناب یہ ان کی ڈیوٹی ذرا خوبصورت بچے دینے کی ہے. اگر تھوڑا ڈینٹ شدہ وینگا چپا پھر وہ گجرات سے مل جاتا ہے شاہ دولہ جسے دے مولا. اب ایمان سے بتا یہ مردوں کے منصب، یہ جو جگاڑ لگا کے ساری خدائی ان کے کھاتے میں ڈال دی. ہم نے کہا دلیل، کہتے نہیں دیکھے بات پتہ کیا، ایک اور جگاڑ دو چوتھا عقیدے میں گمراہی کا.
اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، رب کی عطا۔ جب مر جاتے ہیں تو ان کی طاقتیں بڑھ جاتی، یوں سمجھو شیر تھا نا وہ پنجرے میں بند تھا، جب نکل آیا تو سمجھو اب وہ بے قابو ہے۔ اب اسی طرح یہ ہیں، جب تک زندہ تھے تو طاقتیں پھنسی ہوئی تھی، اور جب یہ قبر میں آگے تو اب ان کی طاقتیں بھی لازوال ہے، اب جناب ان کا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کہا چلو ہم 100 بات کی ایک بات ہے بات ختم کر دیتے ہیں، آپ اتنا بتا دیجئے عطا کی دلیل کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جتنے بھی بزرگ ہیں جن کو تم نے خدائی کے یہ منصب دے رکھے ہیں، ان منصبوں کو گنتے چلے جاؤ، ان ہستیوں کے نام ساتھ جمع کرتے چلے جاؤ۔ مثال کے طور پہ علی حجویری ہے، منصب داتا کا ہے، پیر عبد القادر جیلانی ہے، منصب غوث اعظم کا ہے، فلاں سرکار منصب جو ہے لجپال کا ہے، فلاں سرکار انڈیا والی ہے، منصب دستگیر کا ہے، فلاں سرکار اچھرے والی ہے، منصب جو ہے سونے بیٹے دینے۔ یہ بزرگوں کے نام بھی لکھ لو، ان کے منصب بھی لکھ لو۔ تم کہتے ہو اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، ہم نے کہا یہ جو تم نے دعویٰ کر دیا صرف ایک دلیل دے دو کہ اللہ نے انہیں یہ منصب عطا کر دیا ہے، اللہ نے یہ منصب ان کو عطا کر دیا ہے۔ یہی غلطی، یہی جرم تھا مشرکین مکہ کا، جو آج کا بھولا بھالا مسلمان جس میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ بھی یہ بات کہتے تھے، صحیح مسلم کتاب الحج اور تلبیہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے جب حج کرتے تو تلبیہ کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ جب یہاں پہنچتے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ویحکم قدن قدن، او مکے والو، او اللہ کے بندو بس کرو، سوچ تمہیں ٹھہر جاؤ۔ او اتنی بات ٹھیک ہے، باقی بات بجا ہے لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک کہتے نہیں، جب مزہ نہیں آیا نا، الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، نہیں اللہ مگر جو تیرا شریک ہے تملکہ تو اس کا مالک ہے، وما ملک اور جس چیز کا وہ مالک ہے اللہ اس کا بھی تو مالک۔ وہ اصل تو سارے اللہ تیرے ہی اختیار ہیں، ان کو تو تو نہیں دیے ہے نا، یہ تیرے اختیار ہے، تیرے اختیارات ذاتی ہیں، اس کے عطائی ہے۔ یہی چکر ہے کہ سر ان کو اللہ نے عطا کیے ہیں۔ ہم نے کہا یہ جو ٹوچ لگایا، یہ جو جگار لگایا ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے کرتے، ہم نے کہا بزرگوں کے نام بھی لکھ لو، ان کا ایک منصب بھی لکھ لو، صرف ایک قرآن کی آیت یا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث لیتے آؤ کہ یہ دستگیر ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ داتا ہے، یہ فلاں ہے۔ جہاں قرآن سے آ جائے، جہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ انشاءاللہ ہمارا انداز دیکھو گے، کھینچ لے مصور وہ تصویر جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو، لیکن جب بے دلیل مشرکین مکہ کی طرح تم فوج شدگان کے کھاتے میں جو ہے خدائی اختیارات ڈال دو اور پھر ہمیں یہ بات کہو کہ جناب یہ بھی دین ہے، جناب نہیں یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، بڑے محنت کی ہیں، ہمیں کسی کی محنت پہ شک نہیں ہے، ہم کسی کی محنت پہ بحث نہیں کرتے، محنت ہمارا موضوع نہیں ہے، کسی نے نیکی کی ہے تو میرے رب نے قرآن میں سمجھا دیا من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے اچھا کام کیا فائدہ اس کی ذات کو ہے، ومن اساء فعلیہ، کو برا کرتا ہے تو بھئی اس کا بوال اس پہ، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ لیکن سوال ہے یہ جو ان کے کھاتے میں خدائی اختیارات ڈال دیے، ان کو رب کے منصب پہ ڈال دیا اور پچر یہ لگا دی، اس کو جو ہے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ ہم نے کہا عطا کی دلیل تم دے دو، سر ہم جھکا دیں گے، وگرنہ یہ گردن کر تو سکتی ہے لیکن یہ جھک نہیں سکتی۔ ہم کفر کو، ہم شرک کو، ہم جو ہے خود ساختہ دین کو کبھی بھی اسلام نہیں مان سکتے، دین قرار نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیے ہم کہتے ہیں وہی سمجھتے ہیں جسے حق، زہر حلال کو ہم کبھی کہہ نہ سکے کند۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔